رہبر معظم آیت اللہ خامنئی کی زندگی کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں نہیں بلکہ ان کے ڈیلی روٹین کے بارے میں، ان کا دن کیسے گزرتا ہے۔ آپ اگر جا کے انٹرنیٹ پر سرچ کریں تو کئی لوگ جو ان سے نزدیک رہ چکے ہیں، یا ان کے گھر والے، یا ان کے کوئی باڈی گارڈ، یا ان کے کوئی دفتر والے لوگ، انہی نے الگ الگ چیزیں ان کے روٹین کے بارے میں بیان کی ہے، کہ جس سے جمع کر کے جو تصویر میرے سامنے آئی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ یہ ہر دن صبح کی اذان سے 1-2 گھنٹے پہلے اٹھتے ہیں، صبح کی اذان سے، اور عبادتیں انجام دیتے ہیں۔ صبح کی نماز تک عبادت، تلاوت، کسی دن نماز زیادہ پڑھتے ہیں، کسی دن قرآن زیادہ پڑھتے ہیں، اور صبح کی اذان تک یہ روٹین جاری رہتا ہے۔ صبح کی اذان کے وقت یہ نماز باجماعت پڑھتے ہیں، باجماعت، لیکن اپنے ہی گھر میں باجماعت، فیملی ہوتی ہے، شاید 1-2 خاص اور لوگ ہوتے ہوں گے، اپنے گھر میں باجماعت نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ناشتہ کر کے چلے جاتے ہیں یہ اپنے دفتر۔ ان کا دفتر دور نہیں ہے، پیدل راستے پر، اس طرح سے ارینج کیا گیا کہ گھر اور دفتر ایک ہی سیکیورٹی ایریا میں ہو۔ وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں پر دن بھر میٹنگز ہیں، کام ہے، دنیا بھر سے لوگ آ رہے ہیں ان سے ملنا، ملک بھر سے لوگ آ رہے ہیں ان سے ملاقات کرنا، الگ الگ میٹرز کو فالو کرنا۔ اس سب کے ساتھ ساتھ روز وہ میڈیا فالو کرتے ہیں، خاص طور پر نیوز میڈیا، نیوز پیپرز پڑھتے ہیں باقاعدہ، کئی سارے نیوز پیپر ان کے لیے لائے جاتے ہیں، خود اس کو دیکھتے ہیں، خود ان کو پڑھتے ہیں۔ ابھی مجھے پتہ چلا ایک معتبر سورس کے ذریعے کہ آیت اللہ خامنئی نے ابھی چند سال پہلے اپنے آپ کو اتنی انگلش سکھائی ہے کہ اب وہ انگلش کی نیوز کو پڑھ سکتے ہیں وداؤٹ ٹرانسلیشن، انہی نے اس عمر میں جا کر، ویسے ان کی عمر اب تقریباً 80 سال کی ہونے والی، تو اس عمر میں جا کر یعنی 70 کے آس پاس انہی نے جب تھے تو انہی نے ایک نئی زبان سیکھی، ایک نئی لینگویج، اور اب انہیں انگلش میں ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں ہے، ایٹ لیسٹ ریڈنگ پڑھتے وقت ان کو اب ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، تو یہ سب فالو کرتے ہیں۔ میٹنگز ہیں، ملاقاتیں ہیں، کام ہیں مختلف، اسے ظہر تک انجام دیتے ہیں، پھر اس کے بعد نماز ظہرین پڑھ کر پھر گھر جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، تھوڑا ریسٹ کرتے ہیں، پھر لوٹتے ہیں، 3 بجے 4 بجے واپس لوٹتے ہیں، اور پھر رات تک کام ہوتا ہے، پھر گھر جاتے ہیں۔ تقریباً 10 بجے 10:30 بجے وہ خود کہتے ہیں کہ 10 ساڑھے 10 کے آس پاس ان کو نیند آتی ہے، اور اس ٹائم اگر ممکن رہا تو وہ سونا پسند کرتے ہیں، اور پھر نماز صبح سے 2 گھنٹے 1.5-2 گھنٹے پہلے اٹھنا، یعنی 4-5 گھنٹے تقریباً شاید ان کی نیند ہوتی ہے رات۔ یہ ان کا نارمل دن ہے۔ کچھ دن میں روٹین تھوڑی چینج ہو جاتی ہے، ہفتے میں 3 دن ایکسرسائز کرنے جاتے ہیں، کسرت کرنے، ورزش کرنے۔ کیا کرتے ہیں؟ انہیں پہاڑ چڑھنا پسند ہے، پہاڑوں کو چڑھنا پسند ہے، تو کئی بار ایسا کرتے ہیں کہ صبح جیسے اٹھے 2 بجے 3 بجے، تھوڑی بہت عبادت انجام دی یا نہیں بھی دی، نکل پڑے پہاڑوں کے لیے، گاڑی میں بیٹھے چلے گئے۔ ویسے آپ جو لوگ تہران گئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تہران پہاڑوں کے بہت نزدیک ہے، تو گئے پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو صبح کی اذان ہوتی ہے، پہلے نماز پڑھتے ہیں وہاں پہاڑوں میں، اور پھر اس کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو ہے پسند کرتے ہیں اوپر کی طرف چڑھنا، البتہ ٹیکنیکل کلائمبنگ نہیں، رسی یہ سب نہیں، اس طرح سے نہیں، پیدل ہی چڑھنا، لیکن محنت سے اوپر کی طرف چڑھنا، جس میں پیروں پر، پوری باڈی پر، سینے پر، دل پر، پھیپھڑے پر زور پڑتا ہے، انسان کی سانس پھولتی ہے۔ اس عمر میں تقریباً 1 گھنٹہ اوپر چڑھتے ہیں، اور پھر تیزی سے نیچے آتے ہیں۔ جب تک وہ نیچے آتے ہیں تب تک ابھی طلوع آفتاب نہیں ہوا ہوتا ہے، سن رائز ابھی تک نہیں ہوا ہوتا ہے، اور کئی بار ایسا ہوا ہے لوگ جو خود شوق میں پکنک منانے کے لیے، تفریح منانے کے لیے آئے ہیں وہاں پہاڑوں میں چلنے کے لیے، چڑھنے کے لیے، پکنک منانے کے لیے، وہ صبح پہنچتے ہیں سن رائز کے ٹائم، طلوع آفتاب کے وقت، اور اس وقت اچانک دیکھتے ہیں کہ آیت اللہ خامنئی جو ہیں اپنے ایک چھوٹے سے ٹیم جو محافظین کی، ان کی باڈی گارڈز کی ٹیم ہے، اس کے ساتھ اتر رہے ہیں اور جا رہے ہیں واپس، اور پھر وہ چلے جاتے ہیں اپنے دفتر اور اپنا دن یوں آغاز کرتے ہیں، یعنی ہفتے میں 3 دن ان کا یہ روٹین ہے۔
ہفتے میں اسی طرح 3 یا 4 دن وہ درس خارج دیتے ہیں۔ درس خارج حوض علمیہ کا، دینی تعلیم کا سب سے اعلیٰ درجے کا درس ہوتا ہے، سب سے اعلیٰ درجے کا درس ہوتا ہے۔ اصول فقہ اور فقہ کا درس ہوتا ہے۔ درس ہوتا ہے پونے گھنٹے کا، 1 گھنٹے کا، لیکن اس کی تیاری کئی گھنٹے کرنی پڑتی ہے۔ جو سکھا رہا ہے اسے بھی کئی گھنٹے تیاری کرنی ہوتی ہے، اور اگر کوئی شاگرد چاہتا ہے کہ اس درس سے فائدہ حاصل کرے، اسے بھی کئی گھنٹے تیاری کر کے آنا پڑتا ہے۔ اتنی تمام ایکٹیویٹیز کے باوجود ہفتے میں 3 دن کم سے کم، جہاں تک مجھے اطلاع ہے، درس خارج دیتے ہیں رہبر معظم، کہ اس کے لیے الگ سے سٹڈی انہیں کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ رہبر اپنی شوق کی بہت کتابیں پڑھتے ہیں، بہت کتابیں۔ رہبر کو خاص طور پر ناولیں پڑھنے کا، کہانیوں کی کتابیں پڑھنے کا انہیں بہت شوق ہے۔ شوق کیوں ہے؟ کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اس سے سبق حاصل ہوتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ اس کو پڑھ کر وہ خود کردار ادا کر سکتے ہیں رائٹرز کو گائیڈ کرنے میں، اور اسی لیے بہت ساری کتابیں جو چھپتی ہیں ایران میں، رہبر دوسروں سے پہلے انہیں پڑھتے ہیں، اور پھر کئی بار ایک پیراگراف، ایک نوٹ لکھ کر جو اس کا رائٹر ہے، مصنف ہے، لیکھک ہے، اس کو بھیجتے ہیں کہ کتاب اچھی تھی، ایسی تھی، اس میں یہ پلس پوائنٹ تھا، یہ اس میں مائنس پوائنٹ تھا۔ ریڈنگ سپیڈ بھی ان کی بہت زیادہ ہے۔ جو لوگ انہیں پڑھتے دیکھتے ہیں کہتے ہیں لگتا ہے وہ صرف ایسے ایسے ورق پلٹ رہے ہیں، صرف ایک نگاہ ڈال رہے ہیں، لیکن ان کی ریڈنگ سپیڈ اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ ایکچولی پورا پیج پڑھ لیتے ہیں تیزی سے۔ پریکٹس کے ذریعے انسان یہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ بھی انجام دے رہے ہیں، یہ سب کچھ انجام دے رہے ہیں، اتنی ساری چیزیں انجام دے رہے ہیں، اور ان کی ایج کیا ہے؟ خدا انشاءاللہ انہیں طول عمر عطا کرے، ابھی 80 سال کے ابھی ہونے والے ہیں، یہ ان کی ایج ہے۔ یہ میں آپ کو کیوں بیان کر رہا ہوں؟ ان کی زندگی کی ڈیلی روٹین کیا وجہ ہے کہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں؟ ہمارا مقصد تو علی والوں کی پہچان کے بارے میں گفتگو کرنا ہے۔ جی ہاں برادران، علی والوں کی ایک پہچان ہے علی والوں کا نظم اور ڈسپلن۔ نظم علی والوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ علی والے نظم سے بھی پہچانے جاتے ہیں، جہاں پر وہ خدا کی محبت سے پہچانے جاتے ہیں اور تقوی سے پہچانے جاتے ہیں، نظم بھی ان کی پہچان ہے۔ اور آیت اللہ خامنہئی رہبر معظم ایک شیعہ ہیں، اور ان کے اندر یہ پہچان بہت واضح طور پر نظر آ رہی ہے، ہمیں بہت ہی واضح طور پر نظر